سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ٹرمپ صاحب نے 47th امریکن پریزیڈنٹ کا اوتھ بھی لے لیا، اناگورل سپیچ بھی دے دی، اور وہ سیریمنی، وہ سپیچ اور وہ ٹرمپ صاحب کے جو چٹکلے تھے اور اس سپیچ کے جو متن تھے، اس کے بعد ایلان مسک صاحب کی انٹری اور ایلان مسک صاحب کا جو شو آف مسلز اور پھر نازی سلوٹ جو بڑا ہاٹ ٹاپک بنا پوری دنیا پہ، وہ اسائڈ دیٹ، میں ٹرمپ صاحب کی سپیچ کو لے کے بڑا ڈیپ انالیسز میں نے کی ہے۔ پہلے تو میں اس پہ ہی میرے ایک ویڈیو پہلے دے چکا ہوں، جو ٹرمپ صاحب کی جو کیبنٹ کی تشکیل تھی، وہ ایک بہت اگریسو کیبنٹ کی تشکیل تھی۔ وہ جو لوگ انہوں نے کیبنٹ میں سلیکٹ کیے، میں اس پہ بڑی ڈیٹیلڈ ایک ویلاگ دے چکا ہوں جب انیشل انہوں نے اپنی کیبنٹ اناؤنس کی تھی۔ اچھا، اب جب یہ سپیچ کی باری آتی ہے تو بڑا ڈیٹیلڈ انالیسز کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں لوگ ٹرمپ صاحب کو ایک نان سیریس اینڈ انپریڈکٹیبل ایکٹر سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، میرے نزدیک وہ سپیچ نہیں تھی، میرے نزدیک ایک وہ نیو ورلڈ آرڈر تھا، وہ ایک نیا طبل جنگ تھا، ایک نیا پنڈورا باکس انہوں نے اس دن کھولا ہے۔ اور صدیوں پرانے امریکن جو نارمز، ٹریڈیشنز اور لاز تھے، انہوں نے چٹکلی میں اس کو ختم کیا ہے۔ لائک کہ جو بچہ امریکہ میں پیدا ہوتا تھا وہ امریکن نیشنل ہوتا تھا، اور یہ بہت بڑا ترائے امتیاز رہا ہے ان کی ثقافت میں، لیکن انہوں نے ایک آرڈر کے ساتھ وہ آرڈر ختم کر دیا۔ اس کے بعد ٹرمپ صاحب کی سپیچ کو میں ذرا تھوڑا سا اب پاکستانی پالیٹکس میں لا کے میں اس کو اس 3D گلاسز پہن کے میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا ہے کہ اس سپیچ کا جو ایفیکٹ ہے پاکستانی پالیٹکس کے اوپر وہ کیا ہے۔ جو ٹرمپ صاحب کے الیکشن سے پہلے ایک بہت بڑا ایک بیلون جو ہے وہ ہوا میں ایک چھوڑ دیا گیا تھا ہیلیم کا، کہ ٹرمپ صاحب کے آتے ہی امریکن پالیٹکس تو بعد میں ایفیکٹ ہوگی، لیکن سب سے پہلے ایفیکٹ جو آئے گا وہ پاکستانی پولیٹیکل سسٹم کے اوپر آئے گا۔ میں اس تناظر میں بات کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں۔ اب اگر اس پوری سپیچ کا متن دیکھیں آپ، تو بہت جو میں بالکل سمری اوپر سے گو تھرو کروں گا ان کی، کہ سب سے پہلے جو انہوں نے جو گلف آف میکسیکن گلف تھی اس کا نام چینج کر دیا، انہوں نے گلف آف امریکہ کر دیا۔ اب یہ ایک بہت بڑا ریجنل ایک چینج تھا جو انہوں نے، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا اپنی وہ جو کمپین کی سپیچز جو تھیں ان کی، اس میں بمانگے دول وہ کینیڈا کے بارے میں یہ اناؤنس کرتے آئیں گے کہ کینیڈا شوڈ بی 51st اسٹیٹ آف USA۔ ہوتا نہیں ہوتا وہ بات کی بات ہے، اور اس کے اوپر کینیڈا نے اپنے بہت سارے تحفظات بھی شو کیے ہیں۔ آگے آتے ہیں، اب گرین لینڈ کا جو ایریا ہے انہوں نے وہ ایکوائر کرنے کا پورا کلیئر اندیا دے دیا ہے۔ انہوں نے امریکن ٹیریٹری کی ایکسپینشن کی بہت کلیئر بات کر دی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو پناما کینال کے اوپر بڑا ایک کمپریہنسو بات کی ہے کہ US has been paying a lot of their taxes to پناما کینال۔ بھائی پناما آپ کا نہیں تھا تو آپ گزرتے تھے، آپ بہت بڑا اپنا فیول روٹ بچاتے تھے شپس کا، آپ کا کاسٹ کم ہو جاتی تھی پروڈکٹس کی، تو اس کے عوض اگر آپ ٹیکس دیتے تھے تو وہ ایک ٹریڈ تھا۔ تو جہاں جہاں آپ ٹیکس دے رہے ہیں یا جہاں جہاں آپ کو کاسٹ پے کرنی پڑ رہی ہے، تو کیا اس ٹیریٹری کو یا اس فیسلٹی کو آپ قبضہ کرنا شروع کر دیں گے؟ یہ اندیا ٹرمپ صاحب نے پناما کینال کا بڑا کلیئر دے دیا ہے۔ اس کے بعد غزہ کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو پیس ٹریٹی ہوتی ہے، مجھے اس کے اوپر بڑا سیریس
میرے شک و شبہات ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو سٹوری ہے وہ اوپنلی وہ اس کے بعد والی آنے والی ایک دو چیزوں میں وہ ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں۔ اب جو سب سے اہم بات اس میں جو آتی ہے وہ جو میں اب پاکستانی پولیٹکس کے تناظر میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے 1600 قیدیوں کو انہوں نے تصویر ختم ہونے کے بعد 1600 پرزنرز جو تھے، پولیٹیکل پرزنرز جو تھے، ان کی آزادی کا پروانہ انہوں نے سائن کیا۔ میں اس میں بڑے غور سے وہ تقریب دیکھ رہا تھا، اس کو فالو کر رہا تھا، اور اسپیشلی جب وہ 1 by 1 پارڈن ان کا چل رہا تھا، تو جب وہ 800 نمبر آیا تو اس کا پارڈن ہوا، 801 آیا اس کا پارڈن ہوا، 802 آیا قیدی نمبر اس کا پارڈن ہوا، پھر 803 کا بھی پارڈن ہوا، تو اب 804 کا نمبر تھا۔ تو جس 8-9 مہینے سے جس بیلون میں ہوا بھری جا رہی تھی پاکستان میں قیدی نمبر 804 کے اوپر، تو میں نے کہا شاید ٹرمپ صاحب جب قیدی نمبر 804 کا سائن کریں تو ایک لفظ پاکستان کے لیے بولیں۔ انہوں نے ٹرمپ صاحب نے قیدی نمبر 804 کی رہائی کا پروانہ تو سائن کر دیا، لیکن بدقسمتی سے وہ قیدی نمبر 804 پاکستان کے نہیں تھے۔ وہ 6 جنوری 2020 والے وہ رائٹس جو امریکہ میں ہوئے تھے الیکشن کے بعد، وہ والے قیدی تھے۔ اور ابھی تک جب اتنا وقت گزرنے کے بعد اب ان کی اوور آل جتنی بھی پالیسیز تھیں، جتنی بھی ان کی ڈپلومیٹک امپلائمنٹ ڈپلائمنٹ، ان کی جو کیبنٹ کی ساری جو فائنلائزیشن تھی، جو ان کی لا امینڈمنٹس تھیں، وہ ساری ابھی تک ڈسکرائب ہو چکی ہیں آؤٹ لائنز میں، لیکن ابھی تک ایک لفظ ان کی کیبنٹ، ٹرمپ صاحب یا کسی بھی ان کے ریپرزینٹیٹیو کی طرف سے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر ابھی تک نہیں دیکھنے میں آیا، نہ سننے میں آیا۔ میں اب یہ بات آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ ٹرمپ صاحب کا اس چیز پہ انوالو جو کیا گیا ان کو پچھلے 8 مہینے میں، یہ سراسر ایک ایسا اندھیا تھا کہ جس سے آپ نے قوم کو ایک فالس ہوپ میں دیا۔ اس سے پہلے ہمارے کچھ لیڈروں نے فالس ہوپ میں دیا کہ ہمارے فیصلے جو ہیں وہ یو ایس اے میں ہوتے ہیں، غلط۔ پھر اب دوبارہ، یعنی کہ پہلے حکومتیں گرانے کے لیے ان کو یہ اندھیا دیا گیا کہ امریکہ کے اندھیے کے اوپر حکومتیں گری ہیں ادھر، اور اب دوبارہ قوم کو ایک انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا کہ ٹرمپ صاحب کے آتے ہی یہاں بہت سارے قیدی جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں دیکھنے میں آیا، نہ سننے میں آیا، نہ ایسا ہونا ہے۔ یہ پاکستان ہے، یہاں اپنا لا ہے، یہاں اپنا قانون ہے، یہاں اپنی پارلیمنٹ ہے، یہاں قانون کی بالادستی ہے۔ جو کچھ ہونا ہے وہ اس پاکستان میں ہونا ہے، اور فیصلے جو بھی ہوں گے وہ پاکستان کے اندر ہوں گے۔ ہمیں اپنے دل بڑے کرنے چاہیے، اپنی روایات کو برقرار رکھنا چاہیے، اپنے حوصلے بڑھانے چاہیے، ہمیں رواداری کی سیاست کو پروموٹ کرنا چاہیے، ہمیں انصاف کے اوپر مبنی نیشنلزم کی بیس کے اوپر بیٹھ کے بات چیت اور مذاکرات کرنے چاہیے، نہ کہ ہمیں دور بیٹھے انکنسرنڈ لوگ جو صرف اور صرف اپنے ملک کے بینیفٹ کے لیے سوچتے ہیں، ان کو کسی اور سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہاں، ان کو جب بینیفٹ ہوگا کسی شخص سے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے بولیں گے، لیکن جب کسی شخص سے ان کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے تو وہ اس کے لیے نہ وہ بولیں گے نہ وہ انٹرفیئر کریں گے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو میرا یہ پیغام پسند آئے گا اور اس کو پازیٹیو نظر سے دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی میں آج اپنی ویڈیو ختم کروں گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔